لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. یہ چھٹا پارہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بری بات کو زور سے بیان کرنا لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو. ایک بات یہاں سے یاد رکھنی چاہیے کہ برائیوں کا تذکرہ لوگوں میں پھیلایا جائے اس کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا. اگر برائی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائی ہے تو آپ اسے ختم کرنے کی فکر کریں کہ وہ برائی ختم ہو جائے. لیکن یہ کہ اس کا چرچا کیا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کو لایا جائے تو اس کی قباحت دلوں کے اندر سے نکل جاتی ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ عام سے معمول کی بات ہے. لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس کا تذکرہ کر سکتا ہے علی الاعلان لوگوں کے درمیان میں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کو غیبت کرنا سخت ناپسند ہے. کوئی مسلمان کسی شخص کی غیبت کرے، اس کی برائیوں کو آشکارا کرے، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. یہاں تک کہ سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا گیا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہارا بھائی جو مر گیا ہو، کیا تم اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ گدھ بن جاؤ گے، نوچ نوچ کر گوشت کھاؤ گے؟ تمہارے دل کو تمہاری طبیعت کو، تمہارے دل کو کس قدر ناپسندیدہ ہے یہ بات. بس یاد رکھنا کہ غیبت کرنا اسی زمرے میں آتا ہے. ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم جس کی برائی بیان کر رہے ہیں اگر وہ برائی واقعتاً اس کے اندر موجود ہو تب؟ آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، جب برائی ہے اور تم بیان کر رہے ہو. اور اگر برائی نہیں ہے اور تم گڑھ کے بیان کر رہے ہو تب تو یہ بہتان ہے. تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی کسی کی برائیاں بیان کرے، اس کی مساوی کو، اس کی غلط چیزوں کو لوگوں میں آشکارا کیا جائے. البتہ دو چیزیں اس سے مستثنا ہیں. جب کسی کی جان کا یا ایمان کا خطرہ ہو تو بیان کیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے سنا کہ کوئی کسی کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار ڈالنے کی یا کوئی کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو پھر آپ جا کر اس کی بات اس بھائی تک پہنچا دیں تو یہ غلط نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر ایمان کا خطرہ ہو، جیسے کہ ہمارے محدثین نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں نے حدیثیں گڑھنی شروع کر دی. اللہ کے رسول کا نام لے لے کر نامعلوم کتنی چیزیں لوگوں میں پھیلا دی. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. علامہ ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی ہے موضوعات، اس کے اوپر پوری کتاب موجود ہے. تو اب محدثین نے ان راویوں کو پکڑا جو اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بول رہے تھے اور پھر لوگوں کے سامنے آشکارا کیا، یہ دیکھ لو یہ عبد الکریم ابن ابی الارجاء ہے، اس کو پکڑو، یہ نوح ابن ابی مریم ہے، یہ اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولتا ہے. یہ آدمی تمہیں جہاں بھی دکھائی پڑے، جابر الجوفی تمہیں کہیں دکھائی پڑے، سمجھ جاؤ بہت بڑا جھوٹے لوگ ہیں یہ، ان سے چوکنا رہنا، ان سے بچے رہنا. تو محدثین نے ان لوگوں کو بیان کیا کیونکہ اس سے ایمان کا خطرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی جھوٹ بول رہا ہو، اللہ کے رسول کے نام پر حدیثیں گڑھی جا رہی ہو، ان کی طرف غلط بات منسوب کی جا رہی ہو، تو یہ گویا ایک نئے دین کو پیدا کرنا ہے، نیا دین بنانا ہے. لہٰذا اس میں دین کا خطرہ ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو آشکارا کیا جائے گا، بتایا جائے گا. اور الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ صرف اللہ کا شکر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ میں ایسا ہے، ورنہ باقی کہیں نہیں ہے. کسی پیغمبر کی باتوں کو اس طرح سے نوٹ نہیں کیا گیا
اور اس کی حفاظت نہیں کی گئی جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کیا گیا۔ یہاں تک کہ 5 لاکھ لوگوں کے تذکرے آج محفوظ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جا کر کہ یہ جو اللہ کے رسول کے نام پر یہ سند پیش کر رہا یہ کون ہے، کب پیدا ہوا، کس سے اس نے علم حاصل کیا، کہاں گیا، اس کے ساتھی کون تھے، کون سی یہ روایت بیان کرتا ہے، پوری تحقیق کے ساتھ آج بھی آپ کو یہ چیز الحمدللہ نظر آئے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، کوئی بیچارہ مظلوم ہو، تو وہ اس کی برائی بیان کر سکتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ ابو داؤد، سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک صحابی نے آ کر عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، میرا جو پڑوسی ہے مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، فلاں بہت پریشان کر رہا ہے۔ آپ نے کہا صبر کرو۔ وہ بیچارے گئے، دوبارہ پھر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں بہت تنگ آ گیا ہوں، یہ میرا پڑوسی مجھے پریشان کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اپنا سامان نکال کر باہر رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کا سامان نکال کر باہر رکھ دیا۔ اب گزرنے والے پوچھا ارے یہ کیا کیا بھائی تم نے، سامان تمہارا باہر کیوں ہے؟ وہ بتاتا فلاں یہ میرا پڑوسی ہے، مجھے رہنے نہیں دے رہا ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے چھوڑ کے۔ تو لوگ اس کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ جب یہ باتیں پھیلی تو وہ بیچارہ جو پڑوسی تھا دوڑا ہوا آیا اور اس نے معافی مانگی اور اس نے کہا نہیں اب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، کوئی ظلم نہیں کریں گے، تم آرام سے وہاں پر رہو، گھر کے اندر رہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت۔ تو اگر کسی کے اوپر ظلم ہو، کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہو اور وہ اس کو بیان کرے لوگوں میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بیان کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی 6 پارے کے اندر ایک بہت عظیم آیت ہے۔ اس آیت کو سن کر ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو جشن کا دن بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر! اگر یہ آیت تورات کے اندر نازل ہوئی ہوتی تو یہودیوں کی ہمت نہ ہوتی کہ تورات کے اندر اپنی باتیں داخل کریں، اپنے علماء اور احبار اور رہبان کے اقوال اور ان کی آراء کو تلمود کے اندر داخل کریں اور اس کو دین کا حصہ اور جز بنائیں، ان کی ہمت نہ ہوئی ہوتی، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا۔ لہذا یہودی نے جب یہ آیت سنی تو وہ بیچارہ ششدر رہ گیا اور اس نے کہا کہ اتنی عظیم آیت یہ نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ایک خوشی کا دن تھا اس دن یہ آیت تلاوت فرمائی، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باحیات رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا حکم نازل نہیں فرمایا، اللہ نے کوئی نیا حکم نازل نہیں کیا۔ ہاں جو پرانے احکامات تھے انہیں کو آپ یاد دہانی کراتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے۔ اللہ نے نعمت تم پر تمام کر دی، نعمت میری، یہ دین اسلام اللہ کی نعمت ہے جو تمہارے اوپر دیا گیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے جو تم کو دیا گیا ہے۔ اس نعمت کے اندر اپنی چیزیں مت ملاؤ۔ ایک مخمل کا بہترین قالین ہو، اس کو کاٹ کر اس کے اندر ٹاٹ کا پیوبند مت لگاؤ۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان کے اوپر، ہماری اور آپ کی جانیں نثار ہوں ان کے اوپر، دین کو انہوں نے پہنچا دیا۔ وہ دین مکمل ہو کر آج ہمارے سامنے قرآن اور صحیح احادیث کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج اس امت کا المیہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم، یہ امت مسلمہ جس کی بنیاد اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوئی تھی، پڑھنے سے ہوئی تھی، آج ہماری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جاہل ہے، علم سے محروم ہے۔ ساری لڑائیوں کی، فساد کی، فتنوں کی جڑ یہی ہے، جہالت۔ امت کے انتشار کا سبب یہ جہالت، فرقے بننے کا سبب یہ جہالت۔
اگر لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی احادیث کو پڑھ لیں تو وہ کون مسلمان ہوگا جس کا دل مچل نہ جائے اور اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف نہ آ جائے؟ سلام ہو حضرت امام ابو حنیفہ پر، انہوں نے کہا میں فتویٰ دے رہا ہوں، لیکن اگر میرا فتویٰ کسی حدیث سے ٹکرا جائے، کل کوئی ایسی حدیث کسی کو معلوم ہو جو مجھے نہیں پہنچی، تو تم حدیث پر عمل کرنا اور میرا فتویٰ دیوار پر مار دینا۔ یہی بات حضرت امام شافعی نے، امام مالک نے، احمد بن حنبل نے اور بڑے کبار لوگوں نے کہی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کا دل کیسے مانے گا کہ صحیح احادیث موجود ہوں اور وہ کہے، ان کو مان کر بھی کہے کہ نہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے یہاں یہ نہیں پایا جاتا؟ کیسے ممکن ہے؟ جو دین مکمل ہو چکا ہو پھر اس میں کہاں گنجائش ہے کسی کی رائے کی، کسی کی عقل کی، کسی کی فکر کی، کسی کی دانشمندی کی، کسی کے واعظ کی، کسی کے نصیحت کی؟ اس میں کہاں گنجائش ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے اس امت محمدیہ پر کہ اس نے اس دین کو مکمل کر دیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور آج الحمدللہ یہ دین موجود ہے قرآن پاک کی شکل میں اور صحیح احادیث کی شکل میں، اور قیامت تک موجود رہے گا۔ عمل کرنے والے جو عمل کریں گے وہ اپنا حصہ پائیں گے، اپنی سعادت اور خوشبختی پائیں گے، اور جو عمل نہیں کریں گے وہ اپنا نقصان کریں گے۔ اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں اس سورہ کے اندر بہت سارے نماز کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، وضو کے احکامات بیان کیے گئے، اور تیمم کے احکامات بیان کیے گئے، اور اسی طریقے سے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، اے یہود اور نصارہ، دین میں غلو مت کرو۔ یہ جو لفظ ہے دین میں غلو مت کرو، غلو کرنا کسی چیز کو بڑھا کر پیش کرنا، جو چیز جیسی ہے ویسی ہی پیش کی جائے، ایگزیکٹلی جس طرح سے اللہ کے رسول نے جو بات کہی ویسی ہی بات پیش کی جائے، جو وظیفہ جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا اس کو ویسے ہی کیا جائے، اس میں اپنی طرف سے اس کو بڑھا لینا انتہائی غلط بات ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات آ گئی ہیں، اور جو آ گئی ہیں تو جہالت کی وجہ سے ہیں، اور دوسرے اسی غلو کا نتیجہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا لیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ آج افسوس کی بات ہے بہت سارے لوگوں نے یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے، نور من نور اللہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ ایک نے جھوٹی باتیں گڑھی کہ اللہ نے اپنے نور میں سے میرا نور نکالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی نمالوں کتنی ایسی خرافاتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی۔ اللہ کے نبی نے دین کی کوئی بات نہیں چھپائی ہے، ہر بات واضح کی ہے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے، مشکل کشا ہوتے، حاضر و ناظر ہوتے، بگڑی بنانے والے ہوتے، تو جہاں آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی یہ بھی آپ بیان کر دیتے، یہ چیز بھی آپ بیان کر دیتے۔ وہ استنجا کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، سر میں تیل لگانے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، سرما لگانے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کرتے ہیں، اور اتنی بڑی بات آپ نہ بیان کرتے کہ لوگوں میں مشکل کشا بھی ہوں، میں عالم الغیب بھی ہوں، میں حاضر و ناظر بھی ہوں، مجھ کو میرا وسیلہ طلب کرو اور دعائیں مانگو میرے ناموں وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ بیان کر سکتے تھے، اور آپ نے یہ بیان نہیں کیا، تو اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے عقیدے رکھے یا اپنی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ لے کر وہ دعائیں کرے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔